हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एजाज सैयद है और इस वक्त मैं हूँ राजा आतिफ के हमरा। आज 14 नवंबर 2021 है, इतवार का दिन है और मैं राजा आतिफ के मारूफ प्रोग्राम पाकिस्तान अफेयर्स में उनका साथ दे रहा हूँ। आज के दिन हम आपको बताएंगे कि क्या इमरान खान अपनी हुकूमत के 5 साल पूरे कर पाएंगे या नहीं। इसी बात पे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। राजा आतिफ से मैं पूछूंगा, राय साहब आप काफ़ी पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करते रहते हैं, मैं आपके वीलॉग्स भी देखता रहता हूं, क्या आप कहते हैं कि इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो वो कौन सी 3 वजूहात हैं, क्विकली लोगों को बताएं कि वो कौन सी 3 वजूहात हैं जिनके तहत इमरान खान 5 साल पूरे नहीं करेंगे। वजूहात भी बताएंगे जी। पहले तो ये सवाल आ गया कि वो 5 साल पूरे करेंगे, और फिर इसी सवाल का जो जवाब है उसमें वजूहात भी आ जाएंगी। आज से अगर हम बात करें 2 महीने पहले तक या इवन 2-2.5 माह पहले तक, तो मैं इस बात पे कन्विंस था कि खान साहब जो हैं वो 5 साल पूरे करेंगे, हालात कैसे भी हों, और ऐसी सूरत हाल भी दिखाई दे रही थी। लेकिन उसके बाद सूरत हाल इतनी तेज़ी से तब्दील हुई, और तब्दील होने के बाद अब लगता है कि खान साहब को घर भेजने वालों को भी मुबैना तौर पर जल्दी है, और शायद हमारी तवक्को से ज़्यादा जल्दी है। पहले ये र्यूमर्स होती थी कि जी वो जैसे ऑपोजिशन के लोग बात करते हैं अमूमन कि जी ये अगला साल जो है वो इलेक्शन का साल है, या अगर साल का शुरू है तो ये साल जो है वो इलेक्शन का साल है, तो ये एक सियासी बढ़त से ज़्यादा इसकी कोई अहमियत नहीं होती थी। लेकिन इस वक्त सिचुएशन ये है कि इस्लामाबाद के अंदर बहुत सारे साफ्ती हल्के, सियासी हल्के और दीगर हल्के अंडर द इन्वर्टेड कोमास ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं इंतहाई कतईयत के साथ कि शायद इलेक्शन जो है वो अगले साल के पहली सहमाही में या दूसरी सहमाही में हो सकते हैं, और इसके लिए इस्लामाबाद में बहुत सारे फार्मूले भी गर्दिश कर रहे हैं। अब जो आपका सवाल का दूसरा हिस्सा है उसमें यह है कि जी अगर वो कौन सी 3 वजूहात हैं कि वो कौन सी जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है, तो इसकी जो बड़ी वजूहात है 3 वो हम आपको साथ शेयर कर लेते हैं। पहले हम बताते हैं कि जो कम असर, हालांकि वो इशू ज़्यादा बड़ा है लेकिन उसके असरात कम है, क्योंकि इस मुल्क में अगर कोई सबसे कमज़ोर तबका है तो वो इस मुल्क की अवाम है। सबसे बड़ा इशू है, लेकिन वो तीसरे नंबर पे मैं उसको रखूँगा, वो है महंगाई का। कि महंगाई का मामला ना सिर्फ ये कि कंट्रोल से बाहर हो रहा है, बल्कि किसी जगह पे भी हुकूमत हमें कहीं संजीदा दिखाई नहीं देती, बल्कि खुद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब एज सच हमें कोई कंसर्न नहीं लगते कि उनको कोई फिक्र है महंगाई की। वो तकरीर में बात हल्की फुल्की कर देते हैं, एक अलग बात है, लेकिन वो कहीं पर भी हमें अमली तौर पर जद्दोजहद करते हुए दिखाई नहीं देते, सिवाय मीडिया के या सोशल मीडिया के। अब आ जाते हैं हम दूसरी वजह पे। दूसरी वजह जो बनी है वो बनी है जो एक इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी एक बड़ी वाज़ेह तौर पे और नुमायां तौर पे उनकी दूरी पैदा हुई। हम सब जानते हैं खान साहब हमेशा बात किया करते थे, बड़े खुलेआम तकरीरों में कहा करते थे कि फ़ौज मेरे पीछे खड़ी है, क्योंकि मैं जनाब वो उनको पता है कि मैं ऑनेस्ट हूँ, वजह जो भी बताते थे, लेकिन वो इस चीज़ का बरमला ज़ाहिर करते थे और बार बार करते रहे, मुसलसल तकरार के साथ करते रहे। दूसरी वजह तो ये है कि इस वो जो भी इशू सामने आया, वो एक इशू तो सामने आया, उसके पस पर्दा और भी बहुत सारे इशूज़ होंगे, उसके मुताबिक हम कह सकते हैं कि दूसरी वजह है। तीसरी वजह जो मेरी नज़र में शायद सबसे बड़ी है वो ये है कि जो हमारे मुल्क की माशी सूरत हाल है उसका क्लैप्स कर जाना, और इस हद तक क्लैप्स कर जाना कि जो हमारा डिफेंस का बजट है उसके बारे में अब ऐसी कुछ इतलात आ रही हैं कि वो उसके ऊपर भी असरात हो सकते हैं अगर फौरी तौर पर ये हुकूमत रिप्लेस न हुई या गवर्नेंस बेहतर ना हुई। तो गवर्नेंस बेहतर होने की उम्मीद इस हुकूमत से शायद अब इस्टेब्लिशमेंट को भी नहीं रही। तो इसकी वजह से फिर हम ये कह सकते हैं कि जल्दी है बहुत, क्योंकि अब शायद टाइम बाकी नहीं रहा। राय साहब आप कह रहे हैं कि जल्दी है और टाइम बाकी नहीं रहा, तो आज कोई आपको टेलीफोन भी आया था, कोई इलेक्शन के लिए भी कोई बातें हो रही हैं, और अगर हो रही है तो कौन से महीने में इलेक्शन हो रहा है? अब मैंने जो बात की उसमें मैंने ये जिक्र किया कि पहली सहमाही में इलेक्शन की बात हो रही है और या दूसरी सहमाही में। तो पहले हम ये सुन रहे थे कि शायद जो र्यूमर्स थी या जो जहाँ पे इस्लामाबाद के सियासी हल्के बात करते हैं कि जी शायद एक नई अबूरी हुकूमत बन जाएगी और वो 2-3-4 महीने सर्व करेगी, उसके बाद उस चीज़ों को सेट करके फिर इलेक्शन कराने का ऐलान करेगी, ये मामला शायद मई-जून तक चला जाएगा। लेकिन अब जो इतलात मिल रही हैं मुख्तलिफ हल्कों से वो कुछ इस तरह की हैं कि शायद ये सेटअप जो है सारा मामला जो अब हमें वो जमातें भी जो अदम एतमाद के हक़ में नहीं थी, स्पेशली मुस्लिम लीग नून,
وہ بھی اس میں شامل ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ دسمبر تک یہ سارا معاملہ جو ہے یہ شاید ختم ہو جائے، نئی حکومت آ جائے، اور مارچ تک الیکشن کرانے کی اب باتوں میں بہت زیادہ شدت آ رہی ہے. اور اس حوالے سے باڈی لینگویج بھی بڑی کاؤنٹ کرتی ہے، وہ اپوزیشن کی باڈی لینگویج بھی اس حوالے سے بڑی جسے کہتے ہیں پر اعتماد ہے، اور وفاقی وزراء کی جو لینگویج ہے اور ان کے جو بیانات ہیں وہ بڑے ڈیسپریٹ ہیں، جیسے بوکھلائے ہوئے ہیں، جیسے گھبرائے ہوئے، جیسے کالا اسد عمر صاحب جن سے ہم کبھی توقع نہیں کرتے کہ اس طرح کی بات کریں گے، وہ تڑیوں پر اتر آئے ہیں، جسے لگتا ہے کہ کچھ پریشانی ہے وہاں پر بھی. اچھا رائے صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، میں 3 پوائنٹ کوئکلی ایڈ کروں گا رائے صاحب کی گفتگو کے کنٹینیوشن میں، اور میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں کہ رائے صاحب نے تو آپ کو باتیں بتائیں، اب میں بھی آپ کہتے ہیں نا کہ میں بھی ادھر موجود ہوں تو میں بھی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کروں. رائے صاحب کے مطابق یا ان کو جو اطلاعات آ رہی ہیں ان کے مطابق مارچ تک الیکشن ہو جائیں گے، دسمبر تک یہ سسٹم ریپ اپ ہو جائے گا. میں اس سے بالکل مختلف بات کرنے لگا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مہنگائی جو ہے اس نے عام آدمی کا جینا دوبر کیا ہوا ہے، بڑا مشکل ہو گیا ہوا ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ اس تمام کے باوجود جو عمران خان صاحب کے جو سرپرست ہیں وہ ابھی تک ان کے ساتھ موجود ہیں. جو تنازع پیدا ہوا تھا DGI والا وہ اس کو طے کیا گیا ہے، اور اس کی جگہ جو نئے صاحب آئیں گے وہ بھی ابھی چند دن کا معاملہ ہے، آپ اور ہم دیکھ لیں گے کہ وہ آ کے اپنی ڈیوٹیز سر انجام دیں گے جیسا پرائم منسٹر چاہتے ہیں، کیونکہ وہ پرائم منسٹر کی زیر کمان ہی ہیں. اور اسٹیبلشمنٹ اس وقت اگر عمران خان کے مقابلے میں دیکھیں تو اسٹیبلشمنٹ تھوڑی بیک فٹ پہ ہے، اس لیے کیونکہ خود ان کے اوپر بہت سارا اعتراض ہو رہا ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن بالکل ہوں گے، لیکن کون سے الیکشن ہوں گے؟ میرے خیال میں یہ جنرل الیکشن نہیں ہوں گے، یہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہوں گے. KPK میں الیکشن کا سلسلہ چل پڑا ہوا ہے، وہاں پہ تیاریاں ہو رہی ہیں. پنجاب میں بھی ہو جائے گا، اور شاید سندھ میں سندھ گورنمنٹ نے کروانا ہے. اور بلوچستان کی صورتحال تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہاں پر الیکشن تو ہوتے نہیں، وہاں پر تو کچھ اور ہی ہو جاتا ہے. تو جو KPK اور پنجاب ہے وہاں پہ لوکل گورنمنٹ الیکشن ہوں گے. KPK میں غیر جماعتی کروائے جا رہے تھے، اب وہاں پہ عدالت کا خیال ہے اور رائٹلی خیال ہے کہ وہ جماعتی کروائے جائیں، اور پھر یہی حال ہوگا یہاں کا. اس سارے تناظر میں جب نئے لوکل گورنمنٹ الیکشن ہوں گے تو تمام سیاسی جو جماعتیں ہیں ان کی توجہ ہوگی لوکل گورنمنٹ الیکشن جیتنے کے اوپر، جو فیوچر کا گراف شاید بتا دے گا کہ فیوچر میں کون سی پارٹی اقتدار میں آئے گی. دوسری بات یہ ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں جو کیمپین چلا رہی ہیں عملی طور پہ وہ لوکل گورنمنٹ کی کیمپین چلا رہی ہیں. مرکز میں چونکہ کنفیوژن پیدا ہوئی تھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان، اور اس کنفیوژن کے دوران اپوزیشن جماعتیں یہ سمجھ بیٹھیں کہ دونوں کے جو مفادات ہیں عمران خان صاحب کے اور اسٹیبلشمنٹ کے وہ الگ الگ ہیں، تو اس وقت ہم اٹیک کرتے ہیں. تو انہوں نے ایکٹیویٹی شروع کی، اور ظاہر ہے عوام مہنگائی سے تنگ ہے، اور ہم لوگ جرنلسٹ بھی ہم بڑے مہنگائی سے تنگ ہیں، اور ہم توقع کرنے لگ پڑے کہ کچھ ہونے جا رہا ہے. ابھی میری اطلاع میں دور دور تک ایسا نہیں ہو رہا، الیکشن نہیں ہوں گے. فی الحال عمران خان اپنی مدت پوری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کے اور اسٹیبلشمنٹ کے دونوں کے مفادات ایک ہیں، دونوں کی سمت ایک ہے. تھوڑا جسے کہتے ہیں نا فرکشن ضرور آیا، ایک گھر میں جو برتن ہیں وہ بھی کھڑک جاتے ہیں. لیکن سر جی آپ نے مجھ سے 3 وجوہات پوچھی تھی کہ وہ کون سی ہیں جس پہ میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ جا رہے ہیں. آپ بھی وہ کم از کم 3 ایسی وجوہات بتائیں جس کے مطابق آپ کے خیال میں وہ نہیں جا رہے. جی میں نے 3 وجوہات میرے اندازے میں دیکھیں نا، پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر پاسبلٹی آف ایوری تھنگ ہر وقت موجود رہتی ہے، کیونکہ یہاں پر کچھ سسٹم نہیں چلا رہا، یہاں پر انڈیویجولز ملک چلا رہے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے، بات لمبی ہو جائے گی، میں اسے کوئکلی کرتا ہوں کہ جب جنرل کیانی صاحب تھے یہاں پر تو پیپلز پارٹی کے ساتھ جنرل کیانی کی اور آرمی کی اسٹیبلشمنٹ کی حالات خراب ہو گئے. تو جنرل کیانی صاحب سے پوچھوایا گیا، میں کیوریس تھا کہ پوچھوں کہ بھئی کوئی کو تو نہیں ہے، تو کسی دوست کے تھرو ان سے اپروچ ہوئی. تو جنرل کیانی صاحب سے ان کے دوست نے پوچھا کہ بتائیں جی بتائیں آپ کو تو نہیں کرنے جا رہے؟ تو جنرل کیانی نے کہا کہ جی میں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے کیپیسٹی اور ایک ہے انٹینشن. تو انہوں نے کہا کہ جی کیپیسٹی وہ ہے جو ہم میں ہے، ہم کبھی بھی کو کر سکتے ہیں، اور ایک ہے انٹینشن. انہوں نے کہا جی انٹینشن ہماری کوئی نہیں ہے کہ ہم کو کر لیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا
کہ یہ انٹینشن جو ہے یہ کبھی بھی چینج ہو سکتی ہے. بعد میں انہوں نے کسی اپنے خطاب میں بھی یہ بات اس طرح کی تھی. لیکن دیکھیں نا, کیپیسٹی کی اگر آپ بات کریں تو کیپیسٹی تو ہے کہ حکومت گرا دی جائے. انٹینشن کی بات کریں تو انٹینشن میرے خیال میں اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ جو لانے والے ہیں وہ خود پھنسے ہوئے ہیں. تو ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات میں نے آپ کو بتا دی کہ پولیٹیکل پارٹیز کو انگیج کیا جائے گا لوکل گورنمنٹ الیکشن میں. اور تیسری اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ ان کے پاس عمران خان کا متبادل نہیں ہے. کیا عمران خان کا متبادل شہباز شریف ہے؟ شہباز شریف اس لیے فی الحال نہیں ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتہ ہے کہ شہباز شریف بالکل وہی کام کرے گا جو ان کا بھائی نواز شریف ان کو کہے گا. نون لیگ کے اندر کوئی اور بھی بندہ لائیں گے تو وہ وہاں پر وہی کام ہوگا جو نواز شریف صاحب کہیں گے. پیپلز پارٹی پیچھے رہ گئی. کیا بلاول؟ تو بلاول اس لیے نہیں, بلاول انلائٹنڈ ہے, ایوری تھنگ از دیئر اور ایکسیپٹیبل بھی ہے, ٹھیک ہے, یہ نہیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے, لیکن بلاول اس لیے نہیں یا پیپلز پارٹی اس لیے نہیں کہ پیپلز پارٹی کو پنجاب سے جتوانے کے لیے وہی کام کرنا پڑے گا جو پی ٹی آئی کو پنجاب سے جتوانے کے لیے کیا گیا تھا. تو ان کی اس وقت جو پولیٹیکل کیپیسٹی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی نہیں ہے, اور اگر وہ کسی طرح اس طرح دوبارہ انوالو ہوں گے تو ملک میں نہ جانے کیا ہو جائے گا, بہت زیادہ کام خراب ہو جائے گا. تو یہ 2-3 وجوہات ہیں میرے خیال میں فی الحال سارے اسی تنخواہ پر چلیں گے. غلط ہو سکتا ہوں میں, ٹائم بتائے گا, لیکن مجھے تو ایسا نظر آ رہا ہے. میں کوئی تجزیہ کار نہیں ہوں, معلومات کی بات بیان کرتا ہوں. میرا تجزیہ غلط ہو سکتا ہے, لیکن میں جو معلومات ہے وہ میرے خیال میں اکثر لوگوں سے ویریفائی کر کے ہی آپ کو دیتا ہوں. لیکن میرا یہ تجزیہ ہے کہ عمران خان اپنی مدت پوری کریں. بالکل ٹھیک. ناظرین, آپ نے سنا اعزاز سید صاحب کا یہ خیال ہے کہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی. میرا یہ خیال ہے کہ حکومت اپنی مدت پوری نہیں کرے گی. اعزاز سید صاحب نے بھی اپنی معلومات اور اپنا تجزیہ آپ کی خدمت میں پیش کیا, اور میں نے بھی اپنا معلومات اور اپنا تجزیہ آپ کی خدمت میں پیش کیا. دیکھتے ہیں کہ اب ہم دونوں میں سے کس کا جو ہے وہ تجزیہ زیادہ بہتر ثابت ہوتا ہے. وقت اس کو ثابت کرے گا, وقت بتائے گا. اگلے 2-4 مہینے میں سچویشن کلیئر ہو جائے گی. اور یہ وہ بات ہے کہ اگر میں غلط بھی ثابت ہو جاؤں گا تو مجھے کسی قسم کی کوئی شرمندگی نہیں ہوگی, کیونکہ لوگ یہی چاہتے ہیں. میرا دوست جو ہے وہ درست ثابت ہوا ہے, کیونکہ ایک تجزیہ ہمارے مفادات میں ہے, یہ تو ایک تجزیہ ہے. اس میں ہماری خواہش ایک الگ چیز ہے اور تجزیہ ایک الگ چیز ہے. ناظرین, آج کے پروگرام میں اتنا ہی. مجھے اور اعزاز سید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.